بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے قبض۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قبض کیوں ہوتی ہے، اس کو غذاؤں کے ساتھ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں آپ کے لیے ایک بہترین نسخہ بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی مزید ویڈیوز بھی بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ قبض کیوں ہوتی ہے؟ دوستوں، قبض زیادہ تر خشک غذائیں کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خشک غذائیں کیا ہیں؟ ان میں نان، چنے ہیں، چاول ہیں، بازاری جتنی بھی برگر، پیزا، شاورما، جتنی بھی ایسی غذائیں جو قبض کرتی ہیں۔ تو آلو مٹر، آلو گوبھی، یہ بھی قبض کرتے ہیں۔ چنے کی دال، بیسن کی بنی ہوئی چیزیں، یہ بھی قبض کرتی ہیں۔ ہاں، یاد آیا، آج کل سردی کا موسم ہے، اس میں آپ پانی جو استعمال کرتے ہیں نا صبح شام کھانے میں، وہ کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ بھی تیزابیت اور معدے میں خشکی کا سبب بننے کی وجہ سے قبض کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پانی نیم گرم استعمال کرنا ہے کھانے میں۔ سردیوں میں جب بھی آپ پانی استعمال کریں، نیم گرم پانی استعمال کریں۔ ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے، جس سے قبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا کہ شلجم اور کدو شریف مونگرے، 3 غذائیں ایسی ہیں جو آپ نے زیادہ استعمال کرنی ہے۔ اس میں آپ سرسوں کا تیل، سورج مکھی کا تیل، دیسی گھی، مکھن یہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ ڈال کر پکائیں، اس سے خشکی بہت جلد ختم ہوگی۔ پانی کا بھی استعمال اپنے زیادہ کرنا ہے۔ تو یہ 3 غذائیں جو میں نے سبزیاں بتائی ہیں، یہ زیادہ آپ استعمال کریں، یہ اور بنائیں بھی تھوڑی سی شوربے یہ والی۔ ان کو آپ نے بالکل بنی ہوئی نہیں پکانی۔ ویسے بھی کوشش کرے قبض کا مریض جو بنی ہوئی سبزیاں استعمال نہ کرے، ہلکی سی نرم اپنی سبزیاں پکائے تاکہ اس سے قبض نہ ہو۔ ادرک لہسن زیادہ ڈالیں، پانی نیم گرم پئیں۔ تو سردیوں کا موسم ہے، اس میں آج کل امرود آ رہے ہیں۔ امرود آپ نے کوشش کرنا ہے نرم لینے ہیں۔ نرم امرود اتنا ہو کہ ہاتھ سے ایسے دبانے سے وہ ٹوٹ جائے، تو وہ آپ لازمی استعمال کریں، جس سے یہ قبض کشا ہوتا ہے۔ اگر خربوزہ مل جائے، یہ قبض کشا ہے۔ گنے کا استعمال یا گنڈھیریوں کا استعمال زیادہ کریں، اس سے قبض بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کھیرا جو ہے اپنی سلاد میں لازمی استعمال کریں۔ کھیرے میں چونکہ فائبر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فائبر زیادہ ہونے کی وجہ سے قبض نہیں ہوتی، تو کھیرے کا لازمی استعمال کریں۔ کھیرے میں ویسے بھی پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ قبض آنتڑیوں میں خشکی نہیں ہونے دیتا۔ تو خاص طور پر چاول جو ہیں، نان چنے ہیں، ان سے آپ بالکل پرہیز کریں۔ یہ 2 چیزیں آج کل بچوں کی مرغوب غذائیں ہیں، ان کو یہ 2 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے اور واش روم میں آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ جب اتنی دیر واش روم میں بیٹھنا تو بواسیر ہو جائے گی، چہرے پہ دانے نکل آئیں گے، معدہ جگر کام نہیں کرے گا، تیزابیت بڑھ جائے گی۔ تو دوستو، اس کے لیے اپنے بچوں کو، خاص طور پر ایسے بچے جن کو قبض ہوتی ہے، ان کو نان چنے اور چاولوں سے پرہیز کروانا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بچے جو پانی بہت کم پیتے ہیں، اکثر بچوں کو یرقان ہو جاتا ہے پانی کم پینے کی وجہ سے، تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ فروٹ ایسے استعمال کریں جن میں پانی زیادہ، موسمی ہے، فروٹر ہے، اور اس کے علاوہ گنڈیریاں آج کل مل جاتی ہیں، وہ زیادہ استعمال کریں۔ تو یہ غذائیں جو ہے نا، یہ آپ نے لازمی ایسی استعمال کرنی ہے جن میں پانی زیادہ ہے، خشکی کو ختم کرتی ہے۔ تو آخر میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو قبض کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ نسخہ کیا ہے؟ اس میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ مصبر لینا ہے 4 تولے، اور ہریڑ زرد اس کا چھلکا لینا ہے، اس کی گٹھلی نکال کر چھلکے کا وزن کرنا ہے، وہ آپ نے لینی ہے 8 تولے۔ یہ دونوں چیزیں اچھی طرح باریک پیس لیں، بالکل باریک پیسنی ہے۔ تو رات سوتے وقت 500 ملی گرام والا ایک کیپسول نیم گرم دودھ سے کھائیں،
انشاءاللہ ایک تو اس سے قبض تو دور ہوگی، لیکن پخانہ سخت نہیں آئے گا، پخانہ نرم ہو کے ایک دفعہ آئے گا، جو موشن نہیں لگیں گے آپ کو، بار بار واش روم نہیں جانا پڑے گا، پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ اس نسخے کی مین جو خاصیت یہ ہے کہ ایک بار واش روم میں جانا پڑتا ہے اور پخانہ بالکل نرم ہو کر آتا ہے۔ تو یہ آپ زیادہ سے زیادہ ہفتہ تک استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ کے لیے تب بھی ختم ہوگی جب جو میں نے غذائیں بتائی ہیں قبض ختم کرنے والی وہ آپ استعمال کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی کافی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست حکیم عمران کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔